ہزاروں سال پہلے کی بات ہے، نمرود نام کے ایک بادشاہ کی حکومت تھی۔ اس نے خدا ہونے کا جھوٹا دعویٰ کر رکھا تھا، اور جو اسے خدا نہ مانتا اس پر بہت ظلم و ستم کرتا اور قتل بھی کروا دیتا تھا۔ اس دور کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نمرود کو خدا نہ ماننے کی وجہ سے آگ میں ڈالے گئے، مگر اللہ کے حکم سے وہ آگ حضرت ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو گئی اور حضرت ابراہیم اس آگ سے محفوظ ہو گئے۔ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالے جانے کے کچھ دن بعد قحط سالی پڑ گیا اور کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا۔ لوگ نمرود کے دربار میں جا کر اناج کی درخواست پیش کرتے تھے۔ جواب میں نمرود ان سے اپنے خدا ہونے کا اقرار کرواتا۔ جو اسے خدا مانتا اسے اناج مل جاتا، اور جو نہ مانتا اسے خالی ہاتھ جانا پڑتا۔ حضرت ابراہیم بھی اناج لینے نمرود کے پاس گئے۔ نمرود نے پوچھا، تمہارا رب کون ہے؟ فرمایا، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ یہ سن کر نمرود بولا، یہ قدرت تو میرے پاس بھی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے 2 قیدی بلوائے، ایک کو چھوڑ دیا اور ایک کو قتل کروا دیا۔ پھر حضرت ابراہیم نے نمرود کی کم عقلی دیکھ کر فرمایا، میرا رب مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو مغرب سے سورج نکال کر دکھا۔ یہ سن کر نمرود حیران ہو گیا اور کوئی جواب نہ دے سکا۔ کچھ دیر بعد اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے بولا، میرے پاس اناج نہیں ہے، جاؤ اپنے رب سے جا کر اناج مانگو۔ حضرت ابراہیم نمرود کے دربار سے نکل آئے اور گھر کی طرف چل پڑے۔ راستے میں ریت کا ایک ٹیلا نظر آیا۔ حضرت ابراہیم گھر والوں کو خوش کرنے کے لیے اسی ریت سے ایک تھیلا بھر کر گھر لے آئے اور سو گئے۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ آپ کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تھیلا کھولا تو وہ آٹے سے بھرا ہوا نکلا۔ انہوں نے فوراً روٹیاں بنائی اور آپ کو جگایا۔ روٹیاں دیکھ کر حضرت ابراہیم بولے، یہ کہاں سے آئی؟ انہوں نے کہا، یہ اسی آٹے سے بنائی ہے جو آپ تھیلے میں بھر کر لائے تھے۔ حضرت ابراہیم سمجھ گئے کہ اللہ پاک کی طرف سے ریت آٹے میں تبدیل ہو گئی۔ پھر حضرت ابراہیم نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ ادھر اللہ نے انسانی شکل میں ایک فرشتہ نمرود کے پاس بھیجا۔ فرشتے نے اس سے کہا، تیرا خدا کہتا ہے تو مجھ پر ایمان لے آ، میں تیری بادشاہت برقرار رکھوں گا۔ نمرود بولا، کون خدا؟ خدا تو صرف میں ہوں۔ فرشتے نے دوسری اور پھر تیسری بار بھی اپنی بات دہرائی، مگر ہر بار نمرود نے انکار ہی کیا۔ نمرود کے بغاوت کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کی طرف سے مچھروں کی فوج نمرود کے لشکر پر بھیج دی گئی، جس نے لشکر کے تمام افراد کا گوشت کھا کر سارا خون پی لیا اور ان کی صرف ہڈیاں باقی رہ گئی۔ مچھر اتنے زیادہ تھے کہ سورج کی روشنی میں دکھائی نہیں دیتے تھے۔ نمرود یہ خوفناک منظر دیکھتا تھا مگر کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے بعد اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ایک مچھر نمرود کی ناک کے راستے دماغ میں گھس گیا اور مغز کھانا شروع کر دیا۔ درد کی شدت سے نمرود پاگل ہونے لگا اور اس نے اپنی تکلیف ختم کرنے کے لیے سر پر ڈنڈے لگوانا شروع کر دیے کہ جب سر پر ڈنڈا پڑتا مچھر کاٹنا چھوڑ دیتا اور جب ڈنڈا نہ پڑتا تو کاٹنا شروع کر دیتا۔ نمرود کا یہ حال ہو چکا تھا کہ جو شخص نمرود کے سر پر زوردار چپت لگاتا وہ اس کا ہمدرد کہلاتا۔ یوں ڈنڈے پڑتے گئے اور چپت لگتے لگتے 400 سال گزر گئے اور نمرود بالآخر ذلیل و رسوا ہو کر مر گیا۔